احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارا آج کا عمل ہے، اللہ رب العزت جس کو کامیاب کرنا چاہے کوئی ناکام نہیں کر سکتا، جس کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو نفع دینا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو صحت دینا چاہے کوئی بیمار نہیں کر سکتا، جس کو پریشان کرنا چاہے تو کوئی سکون بھی نہیں دے سکتا۔ پریشانیاں دینے والی ذات، سکون دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، راحت دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عزت ذلت کے مالک ہے، صحت بیماری کے مالک ہے، زندگی موت کے مالک ہے، ہر چیز اللہ پاک کی قبضہ قدرت میں ہے، اور ہم نے اپنے مسائل کو اللہ ہی سے حل کروانا ہے۔ تو اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سکسیس چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کامیاب لوگوں میں شمار ہوں جو اس وقت دنیا میں شان و شوکت سے رہ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کامیابی اصل کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، جس بندے نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اصل کامیابی اللہ رب العزت کی رضا ہے، اصل کامیابی تو اللہ رب العزت کو حاصل کر لینا ہے۔ جو ہم دنیا کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، یہ کامیابیاں نہیں، یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ تو ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عطا فرما دے، اللہ رب العزت عطا نہ فرما دے تو صبر کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہم دنیا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ایک صحابی دعا فرمایا کرتے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے دنیا کا مال عطا فرمائیے، یہ مال والے کتنی بڑی بڑی نیکیاں کر جاتے ہیں، یہ آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، مجھے بھی عطا فرمائیے تاکہ میں بھی آپ کے بندوں پہ خرچ کر سکوں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں مانگنا بھی چاہیے۔ اور کامیابی اصل کیا ہے؟ دیکھیے، سکون والی زندگی، راحت والی، پریشانیوں سے نجات والی زندگی ہی اصل کامیابی والی زندگی، اللہ پاک عافیت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے کہ سکون کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ سکون کسی پریشانی میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، تو جو مرضی حالات ہوں، دل کو سکون ہوتا ہے۔ یہ جو دل کا سکون ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی یاد کی وجہ سے ہے، یہ اللہ رب العزت کے تعلق کی وجہ سے ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو اگر آزمائش پہ ڈالتے بھی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے دل کا سکون نہیں چھینتے، دل کا سکون اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتے۔ تو اگر آپ سکسیس چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان 5 اعمال کو شروع کر لیجیے جو حدیث مبارکہ سے لیے گئے۔ میں حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی دعا فرما رہے ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اور پھر مجھ پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو 3 اعمال اس میں ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگنا، دعا کرنا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچتی ہی نہیں جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ تو درود پاک کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔
ان 5 اعمال کو اگر ہم شروع کر لیں تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے ہمارا انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ کرنا کیا ہے، 2 رکعت نفل ظہر کے بعد، 2 رکعت نفل مغرب کے بعد، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے عشاء کے بعد، اور تہجد کی نیت سے بھی عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اور تہجد کے وقت اٹھ کے بھی اگر آپ اٹھتے ہیں، یا اللہ پاک سے دعا کیے کرے اللہ اٹھتے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھ کے تو 2 رکعت نفل حاجت اور تہجد کی نیت سے اس وقت پڑھیں، 2 سے لے کے جتنے چاہے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرے، اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ مجھے دنیا کا حلال رزق وافر عطا فرما دیجئے، اور بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیجئے، اور ایسا رزق عطا فرمائے جس پہ میری پکڑ نہ ہو، اور اللہ پاک سے فراوانیاں باقی۔ اب ان 5 اعمال کی پابندی، پہلا کام آپ نے کرنا ہے، 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے، وہ پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد دعا میں اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، ان 2 اسم مبارکہ یا غنی یا اللہ یا مغنی یا اللہ، ان 2 اسم مبارکہ کو آپ نے 29 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کم از کم 5 منٹ دعا تو ضرور ہو۔ روزانہ جب یہ مستقل دعا کریں گے آپ تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ اب دیکھیے کافی عرصے سے میں دعا مانگتا رہا، تو کچھ دعاؤں کے اثرات مجھے 6 مہینے بعد نظر آئے، کچھ دعاؤں کے اثرات 4 مہینے بعد، کچھ دعاؤں کے اثرات مجھے 1 سال بعد نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ دعائیں قبول ضرور ہوتی، ہماری مصلحت کی وجہ سے کوئی اسی وقت ہوتے ہیں، کچھ دیر ٹھہر کے ہوتی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ اس لیے دعا کرنا ہرگز نہیں چھوڑنے، اللہ رب العزت سے بھرپور دعائیں کیجئے، اللہ رب العزت سے بھرپور مانگیے، مانگتے رہیے تب تک جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر اس عمل کو کریں، فائدہ ہوگا۔ نماز نہیں پڑھنی تو باقی سارا عمل تو کیا جا سکتا ہے، آپ باقی مکمل وظیفہ کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ مصلی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، تسبیح بھی پکڑ سکتے ہیں، یہ ذکر بھی کر سکتے ہیں، صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی ہوتی، نماز نہیں پڑھنی ہوتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو انشاءاللہ کم از کم مدت اس عمل کی 3 دن ہے، بلکہ 3 مرتبہ ہے، روزانہ 1 دفعہ صرف آپ اس عمل کو کر لیں، 3 دن آپ اس عمل کو کر کے پھر اس کے اثرات دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گے، آپ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ بڑے سے بڑا حل ہوگا۔ اور بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، کامیابی چاہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ دینداری میں اوپر دیکھو اور دنیا داری میں نیچے دیکھو۔ اگر دیکھیں گے نا گاڑی والوں کی طرف اور اپنے بائک کی، پھر ناشکری ہوگی۔ دیکھنا ہے نیچے سائیکل والوں کو دیکھیں، اگر بائک پہ ہے، گاڑی پہ ہے تو بائک والوں کو دیکھیں، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اوپر نہ دیکھیں، اوپر دیکھیں گے ناشکری ہوگی، اور یہ ناشکری ظاہر سی بات ہے، بندہ ناشکری کے کلمات پھر کہتا ہے، اور پھر بندہ جب ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، اللہ پاک وہ نعمت بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو، آخرت کے معاملے میں اوپر والوں کی طرف دیکھو، یا فلاں دیکھو کتنی نمازیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے اعمال کرتا ہے۔ جی ہاں، اوپر دیکھنا ہے اعمال میں، نیچے دیکھنا ہے دنیا کے معاملے میں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور ہم سب کو اللہ پاک کامیابی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا